کل آپ سعودی عرب تشریف لے کر جا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جب ہم انٹرویو کر رہے تھے تو کشمیر ایک بہت بڑا ایشو تھا, اور کشمیر کے حوالے سے ہی بلکہ آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ مسلم دنیا کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, اور آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ سعودی عرب بھی اس معاملے میں آگے آئے گا اور OIC بھی ہیلپ کرے گی. سعودی عرب سے کیا اس کے بعد فالو اپ ہوا؟ ان کے ساتھ اچھی نشستیں ہوئیں اور تبادلہ خیال ہوا. میری ان کے وزیر خارجہ سے نیامی میں بڑی اچھی اور بڑی مفید گفتگو رہی, اور آپ کے علم میں ہے جو ایک بیچ میں سے ایک تھوڑا سا ایک ایشو کھڑا ہوا تھا کہ ہم کہیں سعودی عربیہ سے دور جا رہے ہیں, جو حقیقت کے برعکس تھا. حقیقت سے بالکل اس کے برعکس تھی کہ ہم دور جا رہے ہیں. ہاں, پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. ہم نے ان کو بڑا واضح طور پہ بتایا تھا کہ آپ کے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت جو ہے آپ کے ساتھ جو تعلقات کی وہ اور ہے, اور کوئی تیسرا ملک اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتا. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے, ایک روحانی قلبی لگاؤ ہے. وہ تھا, ہے اور رہے گا. اور جو ایک تاثر ابھارنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی OIC کا متبادل پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے, اس میں حقیقت نہ تھی, اور وقت ثابت کر دیا کہ وہ اس میں کوئی حقیقت نہ تھی. پھر خارجہ امور میں مہارت تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں, دشمنوں اور دوستوں کے اندر بھی اگر آپس میں کوئی کمپیٹیٹیو کہیں پہ پوزیشن آتی ہے تو آپ بیلنس کر کے چلتے ہیں. ٹرکی, سعودی عرب, ملیشیا, ان کے آپس میں جیسے بھی ایشوز کے اوپر کوئی معاملہ سامنے آئے, پاکستان تو دونوں کا دوست ہے, تو کیسے اس کو بیلنس کریں گے؟ دیکھیے, پاکستان کے الحمدللہ امہ کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو یہ کہ تعلقات میں کوئی زیرو سم گیم نہیں ہوتی کہ اگر میرا ایک ملک سے تعلق ہے تو دوسرے ملک سے بالکل لا تعلق ہو جائے. ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اپنی ایک تاریخ ہے, اپنی نوعیت ہے. قطر کے ساتھ اپنے تعلقات رہے ہیں, آج بھی وہاں خاصی تعداد میں پاکستانی ہیں جو اپنے روزگار کے لیے وہاں موجود ہیں, جو ان کی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصے دار ہیں. اور الحمدللہ خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ہماری خواہش تھی, جو ہماری آرزو تھی, اللہ نے پوری کر دی کہ GCC میں جو ایک تھوڑا سا بھی کھچاؤ دکھائی دے رہا تھا وہ اب دفن ہو گیا, اور آپ نے دیکھا کہ آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور وہ جو بلاکیڈ تھا وہ بھی ختم ہوا, اور سفارتی تعلقات بھی بحال ہو گئے. تو کیا ہم توقع رکھیں کہ سعودی عربیہ سے ہمیں کشمیر پہ فیٹف پہ سعودی عرب نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا جب ہم گرے لسٹ میں جا رہے تھے؟ نہیں, میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا. فیٹف پہ سعودی عربیہ نے ہمیں مکمل سپورٹ کیا, اور جب ووٹنگ ہو رہی تھی مکمل سپورٹ کیا. یقین جانیے ان کا جو GCC کا فورم ہے اس پہ بھی ہم نے UAE سے بھی سپورٹ مانگی, ان نے بھی دی, سعودی عربیہ نے بھی دی, اور اپنے تئیں بھی انہوں نے ہمارا نقطہ نظر سمجھا بھی اور اس کو سپورٹ بھی کیا. جب ووٹنگ ہو رہی تھی اس وقت کیا ہوا؟ دیکھیے, میں وہاں موجود تو نہیں تھا, لیکن آن دا ہول وہ ہمارے موقف کی تائید ہی کرتے رہے ہیں, اور وہ توقع رکھیں کہ نیکسٹ ٹائم جب ووٹنگ والی سٹیج آئے گی گرے لسٹ سے نکالنے کی تو سعودی عرب ہمارے حق میں ووٹ ڈالے گا. دیکھیے, یقیناً مجھے توقع ہے. دیکھیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ڈیلیور کیا ہے. جتنے 27 آئٹمس آف ایکشن تھے میری نظر میں ہم نے مکمل کر لیے ہیں. 24 کا تو خود اکنالج کر گئے, 3 جو رہ گئے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں وہ اتنے ٹھوس اٹھائے ہیں کہ انشاءاللہ اب اس میں گنجائش, ٹیکنیکل گنجائش نہیں ہے. اب ہاں, سیاسی طور پر کوئی تلوار لٹکانے کا فیصلہ کر لیا جائے اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جائے کہ پاکستان کو مزید ہم نے کچھ عرصہ گرے لسٹ میں رکھنا ہے, تو اور بات ہے. میری نظر میں پاکستان نے جو ٹھوس ایڈمنسٹریٹو لیجسلیٹو ایکشن جو اٹھائے ہیں اور جو ہماری اوبلیگیشنز تھیں وہ ہم نے فلفل کی ہیں اپنے مفاد کے لیے, کیونکہ منی لانڈرنگ کے ہم خلاف ہیں, ہم خلاف ہیں. جیو پالیٹکس ایک فیکٹر تو تھا اس میں, تھا, ہوگا, اور یہ رہتی ہیں چیزیں, لیکن ہم نے اتنے ٹھوس اور جامع اقدامات لے لیے ہیں کہ اب میری نظر میں پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا جواز نہیں ٹھہرتا. پر امید ہے آپ کے فیٹف کی نیکسٹ ریویو آئے تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اب پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں نہیں رہنا چاہیے.